السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی الخلفاء الراشدین المہدیین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساتھیوں، رمضان المبارک کا سعادتوں برکتوں والا مہینہ رواں دواں ہے، جس میں مسلمان بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عبادات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تراویح میں سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان تمام تر عبادات کو قبول فرمائے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا ماہ رمضان اور قرآن، یعنی ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ رمضان اور قرآن کریم کا آپس کے اندر تین طرح کا مضبوط جوڑ ہے۔ نمبر ایک، قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کلام کو نازل کرنے کے لیے اس بابرکت بارحمت مہینے کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیوں پر مشتمل ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ الدخان میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ پھر سورہ القدر کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو کیا جانے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات یعنی لیلۃ القدر میں مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، اور حسب موقع حسب ضرورت چند ایک آیت یا ایک آیت، چند صورتیں یا ایک صورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی، اور اس طرح یہ 23 سال اور کچھ ماہ اور کچھ دن کے اندر مکمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ نمبر 2، تراویح کی عبادت۔ دوسرا، رمضان المبارک اور قرآن کریم کا آپس میں گہرا تعلق یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چلتے چلاتے آج تک اور قیامت تک
پوری دنیا کے اندر مسلمان نماز تراویح میں قرآن کریم کو پڑھیں گے بھی اور سنیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خود بھی تراویح پڑھی ہے اور امت کے لیے بھی اس کو سنت قرار دیا، اور تراویح میں قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا اسے بھی سنت قرار دیا۔ رمضان المبارک کی وہ خاص عبادتیں، رمضان المبارک کے اندر 2 عبادتیں خاص ہیں، ایک روزہ اور دوسرا تراویح۔ فرق یہ ہے کہ روزہ دن کا عمل ہے، تراویح رات کا عمل ہے۔ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کے باوجود تراویح پر حاصل ہونے والا اجر اور انعام بہت عظیم ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان کے حق میں سنت بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح پڑھنا احادیث مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی عمل سے ثابت ہے، اور صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اس پر متواتر عمل چلا آ رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بعض لوگ سنن و نوافل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی ہم فرض تو پورے کر رہے ہیں نا، اتنی غنیمت ہے۔ حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ سنن اور نوافل کتنی اہمیت رکھتے ہیں، ان کا آخرت کے اندر کتنا فائدہ ہوگا۔ چونکہ دنیا کے اندر ان کا سکہ نہیں چلتا، اب سکہ تو یہاں پیسوں کا چلتا ہے، ہمارے اندر اہمیت بھی اسی کی ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سنن اور نوافل کا کتنا نفع تھا جو ہم ضائع کر آئے، یا پڑھنے والوں کو کتنا فائدہ ہوا جنہوں نے ضائع نہیں کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته، کہ قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ فَإِن وُجِدَتْ تَامَّهُ كُتِبَتْ تَامَّهُ، اگر نماز مکمل ہوئی تو اس کا مکمل اجر لکھا جائے گا۔ فرمایا وَإِن كَانَ تُقِصَ مِنْهَا شَيْءٌ، اگر فرائض کے اندر کمی بیشی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی سستی رہ گئی، اگر وہ کم ہوئی تو فرمایا قال، تو کہا جائے گا انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فریضة من تطوعه، پھر کہا جائے گا اس بندے کے سنن اور نوافل کو دیکھو، کیا یہ دنیا کے اندر سنن اور نوافل پڑھتا رہا ہے؟ اگر یہ پڑھتا رہا ہے تو اس کی فرائض کی کمی کو سنن اور نوافل سے پورا کر دیا جائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا پتہ وہاں چلے گا جہاں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کے سنن اور نوافل کو دیکھو تاکہ اس کے فرض میں رہی کمی کو پورا کیا جائے، پھر اسی طرح تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سنن اور نوافل کو کم تر مت سمجھا کیجئے، جس قدر اللہ توفیق دے اسے پڑھتے رہیے۔ اور کئی احادیث مبارکہ میں تراویح کی بڑی فضیلت دی گئی ہے، بتائی گئی ہے اور بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کی رات میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ چنانچہ انہوں نے صحیح مسلم میں اس طرح باب قائم کیا ہے کہ باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تراویح ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، آپ سنتے رہتے ہیں عام طور پر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، پھر اس اندیشے کے ساتھ کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے
اور امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے آپ اس کے بعد پھر مسجد میں نہ آئے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آپ جانتے تھے کہ امت کے لیے کیا چیز مشقت بنے گی، کیا چیز نرمی اور آسانی رہے گی۔ آپ لمحہ لمحہ اپنی امت کی آسانی کے لیے کوشاں رہتے تھے اور کوئی ایسا عمل کرنے سے گریز کرتے تھے جس سے امت مشقت میں نہ پڑ جائے، امت کے لیے مشکل اور پریشانی نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ تیسرے دن یا چوتھے دن مسجد میں تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ساری رات انتظار کرتے رہے۔ صبح کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہم انتظار کرتے رہے آپ کا، آپ تشریف نہیں لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا ساری رات انتظار کرنا مجھ سے پوشیدہ نہ تھا، مجھے پتہ تھا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ شوق رکھتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے مجھے، لیکن کیا کروں، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میرے آنے کے بعد کہیں آپ پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا تاکہ آپ پر پھر مشقت بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور مقصد کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ اچھے آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ رہے ہیں، زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے اور اپنا تن من دھن سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کرنے والے آپ کی مرضی اور منشا کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ اکیلے اکیلے یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت کے اندر نماز تراویح پڑھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی ایسا ہی رہا، کوئی انفرادی دو چار آدمیوں کی ایک جماعت، دو چار آدمیوں کی ایک جماعت تراویح بدستور پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گزرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق لوگوں کو نماز تراویح پڑھنے کے لیے ایک امام اور ایک قاری کے پیچھے جمع فرما دیا۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی پلے باندھ لیں، ذہن میں رکھیں، حکم نہیں دیا آپ نے، ان کی طرف سے حکم نہیں ہے، آپ نے وہ انفرادی طور پر پڑھنے والوں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت کے اندر پڑھنے والوں کو ایک امام اور ایک قاری کے پیچھے جمع فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور اس پر تمام تر صحابہ کا اجماع ہے، اجماع صحابہ ہے اور اتفاق ہے کہ تراویح باجماعت ہوں گی اور 20 ہوں گی، باجماعت ہوں گی اور کتنی ہوں گی، اونچی کہیں، 20 ہوں گی۔ 1450 سال سے مسجد نبی اور مسجد حرام کے اندر لگاتار بغیر کسی وقفے کے 20 تراویح ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہیں گی۔ کرونا کے بعد کچھ انہوں نے تبدیلی کی ہے، وہ عارضی کرونا کی وجہ سے 1450 سال سے 20 تراویح۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عشاء کی نماز پڑھاتے، اس کے بعد حضرت تمیم داری اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے ذمہ 10 تراویح لگائی تھی، وہ پڑھاتے، پھر وتر بھی خود پڑھاتے۔ یوں یہ نظام تراویح چلتا چلتا آج تک جاری و ساری ہے۔ بھلا آپ اپنے یہ اختلاف اختلوف کو نہیں میں بیان کرتا، کیا ہے، ہر شخص ذی شعور ذی عقل اپنے دماغ سے خود سوچے، بھلا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا عمل درست تھا یا آج کے ان لوگوں کا جو 20 اور 8 کے درمیان شور مچائے کھڑے ہیں ان کا درست ہے؟ بھلا اونچی آواز سے بتائیں، اونچی آواز سے بتائیں۔ صحابہ سمجھ رکھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا یا آج کے دور کا وہ فسادی جو اس میں شور کر کے لوگوں کو تراویح سے دور کر رہا ہے وہ رکھتے ہیں؟ بتائیں، اونچی بتائیں۔ بھلا تاریخ، حدیث، ساری چیزیں اٹھا کر دیکھیں، صحابہ نے کیا عمل کیا ہے، صحابہ نے کیا
رولا ہی کوئی نہیں بھائی، جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ صحابہ کی بات کو مانیں گے جن کے بارے میں اب وہ موضوع نہیں ہے اس طرف میں جاؤں، بھرا پڑا ہے قرآن کریم ان کی اتباع اور فرما برداری کے لیے، بھلا وہ زیادہ جانتے تھے یا آج کے دور کا میں زیادہ جانتا ہوں؟ بس اتنی ہی بات کافی ہے۔ کوئی ٹی وی پہ آ کر، کوئی کہیں آ کر یہ کہے اور جی تراویح تو ہے ہی نہیں، وہ تو یہ تھا، اور جی فلاں تو ہے نہیں، وہ ایسے تھا، اتنا تھا، اتنا تھا، سب کو چھوڑیں، سب کو چھوڑیں۔ بس آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں صحابہ نے کیا عمل کیا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ سارے ایک طرف، اجماع صحابہ۔ اور آج میں ایک بات اور بھی آپ سے کہوں، میں ذی شعور لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے، کہ یہ بات کہنا اب چھوڑ دیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ یہ بدعت ہے۔ ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا کہ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ ثانی کے بارے میں آپ ایسی بات اپنی زبان پہ لائیں۔ کوئی خدا کا خوف کرو۔ صحابہ کرام بھی بدعت کریں گے تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سنتی سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو اپناؤ۔ تو پھر خلفاء راشدین کا جو طریقہ ہے وہ عین سنت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ شور شرابے کے اندر نہ پڑا کریں، بس صحابہ نے کیا کیا بس اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، عبادت کریں۔ شیطان عبادت کرنا ہی نہیں دیتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ عبادت کرنا ہی نہیں دیتا، اور خناس عبادت کروا کے ضائع کروا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے عبادت تو کرو لیکن ضائع کر دو۔ اس لیے شیطان سے بھی بچیں، خناس سے بھی بچیں۔ شیطان تو قید ہو جاتا ہے، خناس نہیں قید ہوتا، وہ ہمارے بیچ میں دائیں بائیں آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ بچیں اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرا، رمضان کے ساتھ جو قرآن کریم کا تعلق ہے، بات یہ ہو رہی ہے، وہ ہے کثرت تلاوت۔ رمضان کے اندر تلاوت کی کثرت ہوتی ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی نسبت رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا ورد کیا کرتے تھے ہر رمضان۔ اور جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ نے کہا کہ اس سال میں جبریل امین نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، مطلب ہے کہ میرا وقت اب نزدیک ہے۔ تو رمضان کے اندر حفاظ کا آپس میں دور کرنا یہ بھی سنت ہے، تراویح سے پہلے کرتے ایک دوسرے کو سنانا جو ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آ کر ملاقات کیا کرتے، آپ ہر رات میں ملاقات کرتے، قرآن کریم کا ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے، آپ خیر اور برائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، نیکی کی توفیق بنسبت عام دنوں کے زیادہ ملتی ہے، لہذا رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کثرت سے تلاوت ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات گزارش کرتا چلوں، اور تقریباً ہر رمضان گزارش کرتا ہوں، سیکھ کر پڑھیں، قرآن کریم کو سیکھ کر پڑھیں۔ کثرت تلاوت میں 20 قرآن ختم کرنا شرط نہیں ہے، 20 آیتیں ہی پڑھ لیں، لیکن طریقے کے ساتھ، حروف اور مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، کما حق ہو، جس قدر تقاضۂ بشری ہے اس طرح سیکھ کر پڑھیں۔ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بڑھاپے میں بھی جا کر لوگ ولی اور بزرگ بنے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد، بوڑھے بوڑھے عالم بنتے ہوئے دیکھے ہیں، بوڑھے بوڑھے بالکل 70 سال کے، باقاعدہ 8 سال مدرسے میں لگا کر عالم بنتے دیکھے۔ قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم سیکھیں، اور رمضان میں خاص طور پر کوئی اچھا آسان فہم ترجمہ لے کر اس کے اوپر ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب کا بالکل ایک قرآن، بہت آسان فہم، آسان ترجمہ کے ساتھ، ترجمہ بھی تھوڑی سی تفسیر ہے، تفسیر عثمانیہ بالکل چھوٹی،
آیت پڑھیں، معنی پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تھوڑی سمجھیں قرآن کریم کو۔ اس رمضان ہی میں جی 10 قرآن ختم کرتے، کیا ختم کیے، اوپر سے ہی گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ آرام سے سکون سے ایک ایک رکوع ہی پڑھیں، پایا پایا پڑھیں، آدھا پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں اور سیکھ کر پڑھیں۔ جو نہیں آتا قاری صاحبان سے پوچھ لیں، بھئی یہ کون سا ہے، اس میں شرم نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن تو وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم دولت ہے جسے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے پہاڑوں پر پیش کیا، ہم نے اسے کس کس چیز پر پیش کیا، سب نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم ہے، اس نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، یہ ناسمجھ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پہاڑوں نے اٹھانا گوارا نہیں کیا، اسے پتہ تھا اس کی طاقت کا، انسان نے اٹھا لیا۔ اگر اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو یہ نقصان دے گا۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، یا تمہارے خلاف گواہی دے کے جہنم کے اندر لے جائے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے حضور شکایت کریں گے، اے اللہ اس میری قوم نے اس پاک کلام کو پس پشت ڈال دیا تھا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھے، نہ اس کے احکامات پر عمل کیا اور نہ اس کو نافذ کیا، جس کی جو طاقت ہے اس کے مطابق اس کو برکت کے لیے رکھا۔ مرا کرائے پہ مولوی بلائے، ان سے ختم پڑھوا لیا، ہاں جی پڑھا رہا، 6 مہینے قاری صاحب نہیں آئے تو 6 مہینے کے بعد قاعدہ نکالا، مٹی اور گھر سے بھرا ہوا ہے، اس کو پھر صاف کر کے جی قاری صاحب پڑھانا شروع کر دی۔ بچی کو پڑھایا نہیں، اس کی رخصتی کے وقت اس کے سر پہ رکھ دیا۔ تو بھائی یہ دل میں ہوگا تو ساتھ دے گا، سر پہ سایہ کرنے سے اگر یہ ساتھ دیتا تو پھر کسی بچی کے بھی نصیب نہ الٹے پڑتے۔ اگر اس بچی کے سینے میں اس کو محفوظ کیا ہوتا احکام کے ساتھ تو وہ ساری زندگی والدین اور اپنے سسرال کے لیے باعث عزت اور باعث فخر بنتی۔ بعثت کا ایک مقصد اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر میری آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت آقا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تلاوت کا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک جگہ ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، چھپے ظاہری صدقات اور خیرات کرتے رہتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس سے ان کو اللہ نقصان نہیں ہونے دے گا، اس تجارت میں نقصان نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا ایسے رٹا لگاتے رہتے، معنی کا تو پتہ نہیں، مفہوم کا تو پتہ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کریم کو چھونا بھی ثواب، قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کریم پہ انگلی رکھنا، ہاتھ رکھنا یہ بھی ثواب۔ حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ سیکھتا بھی نہیں، وہ صرف انگلی اوپر پھیرتا رہے، اس کی بخشش کے لیے یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بخشش ہوئی اور ایک آدمی فوت ہوا، کچھ عرصے کے بعد اس کی قبر کو کھودا گیا کسی وجہ سے، وہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی بیگم سے پوچھا بھائی یہ کیا عمل کرتا رہا ہے کہ قبر پھولوں اور خوشبوؤں سے بھری پڑی ہے؟
وہ کہا جی اور تو میں نے کبھی نہیں اس کو کوئی عمل کرتے دیکھا، ان پڑھ جاہل تھا، نہ نماز پڑھتا، اس کو آتا ہی کچھ نہیں تھا، بس یہ روزانہ صبح اٹھ کر اللہ کی کلام کو لے کر صرف یہ کہتا تھا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا، یہ بھی تو نے سچ کہا، بس یہی اس کا ایک عمل ہے۔ اور اگر قرآن کریم کو معنی اور مفہوم کے ساتھ اگرچہ سمجھنا اور پڑھنا یقینی طور پر نفع مند ہے، ضروری ہوتا تو سورہ بقرہ کی پہلی ہی جو آیت ہے، جی پہلا ہی جو لفظ ہے وہ الف لام میم نہ اترتا، جس کے معنی اور مفہوم کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو دیکھنا، چھونا، پڑھنا، انگلی لگانا، ہر عمل اس کا نیکی سے خالی نہیں ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر حرف کے بدلے جو ہے نا وہ 10 نیکیاں ہیں، اور ایک نیکی 10 کے برابر کہاں چلا جائے گا؟ ہر حرف کے بدلے ایک نیکی، اور ایک 10 کے برابر ہے۔ تو آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، 3 حرف ہے، اور 30 نیکیاں اس پر ملتی ہیں۔ اور آج کہتے ہیں نا جی نیکی کوئی نہیں، تو یہ پتہ وہاں چلے گا جہاں نیکی کا سکہ چلتا ہے، اور پھر آیات کا ثواب اپنا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہم لوگ صفہ کے چبوترے پر بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح صبح مقام بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور بغیر کسی گناہ پر قطع رحمی کے 2 بلند کوہان والے اونٹ لے کر آئے؟ تو صحابہ کے لگے ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو 2 آیتیں پڑھے گا وہ 2 اونٹ لائے گا، 3 پڑھے گا 3 لائے گا، 4 پڑھے گا 4 لائے گا۔ عرب کے اندر اس وقت سب سے مہنگی اور پسندیدہ سواری اونٹ ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کی مثال دی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یا ان کا تکرار کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت یعنی تسکین اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ جب تک اس پر مسلمانوں نے عمل کیا دنیا کے اندر راج کیا، اور جب چھوڑ دیا دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر پکڑ لیں گے پھر اس کو مضبوطی سے یقیناً پھر دنیا کے اندر راج کریں گے۔ یہ قرآن ہوتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے بندے تو کس طرف چلا جا رہا ہے؟ کہاں دھوکے کی زندگی کے اندر تو پڑا ہوا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کو نصیحت کرنے والی کتاب تو تیرے پاس ہے، کتاب تو تیرے پاس ہے، صاحب کتاب کا تو امتی ہے، اور تو بدبخت مغرب کی تہذیب کو اپنانے کے لیے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اس تہذیب کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے جو بالکل ناکارہ تہذیب ہے، اور وہ جو پوری دنیا پہ راج کرنے والی تہذیب وہ تیرے اپنے پاس موجود ہے، اور تو اس طرف دھیان ہی نہیں کر رہا، اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ سارے جہان کو نصیحت کرنے والا جو احکام سے لبریز جو قانون ہے وہ تو تیرے اپنے پاس ہے، اور تو دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھونڈ رہا ہے، ہاں جی ادھر ادھر جا رہا ہے، کیسے عزت پا سکے گا؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ حق وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا باطل ہے، باطل ہے، وہ حق وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا قرآن کریم کی شکل کے اندر، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کی ذات بڑی کریم اور رحیم ذات ہے، جو آسانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ لے اسے 1 نیکی ملتی ہے، اور جو اٹکنے کے باوجود قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے دوہرے اجر سے نوازتا ہے۔
چنانچہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا جو قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو، اس کے لیے اللہ کے ہاں دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا، شفیع بن کر آئے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے سامنے سفارش کرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا، امت کے لیے یہ خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا رب رب اس نے دن کے وقت مجھے کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے میں نے اس کو روک کے رکھا، سو تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا میرے اللہ میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، یہ میری وجہ سے، میرے سننے کی وجہ سے یہ رات کا ایک حصہ جاگتا رہا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فیشفعانی، اللہ ان دونوں کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ یہ بھی شک نہیں ہے پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اسی طرح اس کے سننے کا بھی ثواب ہے، اس کو سننا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنا کیجئے، خاموش رہیے، اس وجہ سے اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت سننا یہ بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اصل ایمان والے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ روح کی غذا یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ آپ کسی اچھے قاری کی تلاوت سن کر تو دیکھیں کتنی روح تازہ ہوتی ہے کہ نہیں۔ جو گانے ہی سنتے رہتے ہیں، نئی تلاوت سنتے ہیں، ان کے لیے تو وہی موسیقی روح کی غذا ہوگی نا۔ تلاوت سن کر دیکھیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں قرآن کریم اپنا اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ تلوار لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے نکلتے ہیں، قتل کرنے کے لیے نیت سے نکلتے ہیں۔ راستے میں پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے، سیدھا ان کے گھر گئے، خوب مارا، ظلم اور زیادتی کی جو کر سکتے تھے، لیکن جب قرآن کی تلاوت سنی تو ایسا دل پر اثر ہوا کہ مسلمان ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے سچے غلام بن گئے۔ یہ اثر تھا قرآن کریم کا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتی ہے جوانی کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ ایک مجلس میں ایک باغ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں سے قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت کان میں پڑی اور تلاوت کرنے والے یہ پڑھ رہے تھے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو دین اللہ نے اتارا ہے اس کے لیے نرم ہو جائے؟ کان میں پڑھنا تھا یہ، اللہ نے زندگی بدل دی، توبہ تائب ہو کر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے برگزیدہ بندے بن گئے، اور ان کا نام لیا جاتا ہے بزرگیت کے معنی میں۔ اسی طرح میرے بھائیوں 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے
حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور انصاف پسند عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جنہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قرآن مجید سنا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے خوف خدا رکھتے ہوئے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت کو پوری توجہ کے ساتھ سنا اس کے لیے دگنا نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے ایک آیت تلاوت کی اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کو پڑھیے، قرآن کریم کو سمجھیے، قرآن کریم کو سیکھیے، دوسروں تک پہنچائیے، اس کو انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر نافذ کیجیے، اور اپنے بچے اور بچیوں کو، گھر والوں کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھائیے۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو قرآن حروف کے صحیح مخارج کے ساتھ ادائیگی کرواتے ہوئے پڑھائیے۔ اگر کوئی قاری رکھے، اچھا مستند اس کی سند چیک کر کے اسے رکھا کریں، اور مناسب فیس کے ساتھ، جسے 1000 2000 1500 دیں گے وہ تو آئے گا اور 5 منٹ لگا کے بھاگ ہی جائے گا۔ اگر اپنے ٹیوٹر کو 10-15 ہزار دیتے ہیں تو کم از کم قاری ایسا تلاش کرے جو صحیح معنوں میں حافظ اور قاری ہو، 5-7 ہزار اسے تنخواہ دیں تاکہ وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو سکون سے پڑھا کے جائے۔ صرف اس لیے نہ رکھیں کہ ہم لوگوں کو بتایا جی اسی بھی قاری رکھے ہیں بچوں کو پڑھانے واسطے، یہ ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، عورتوں کا جی اسی بھی قاری رکھے ہیں۔ رکھیں ضرور، لیکن ایسا رکھیں جو بچوں کو صحیح معنوں میں تعلیم دے سکے۔ کئی ایسے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے جی 10 دفعہ قرآن مکایا، پہلی آیت ہی نہیں آ رہی ہوتی ان کو۔ ہم جب ٹیوٹر رکھتے ہیں کہ اس کی اسناد چیک کرتے ہیں، اس کی حیثیت چیک کرتے ہیں۔ قاری رکھنے کے لیے میں نے آج تک نہیں سنا کسی نے کہا جی بھائی تو قاری اور حافظ بھی ہے، بس داڑھی اور پگڑی ٹوپی ہو جی قاری صاحب چاہیے دینا جی آ جاؤ پڑھا لو۔ کبھی پوچھتے نہیں جا کے بھائی پڑھایا کیا، پڑھا کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کا ادب کرو، قرآن کا احترام کرو، قرآن کی اہمیت کو سمجھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ زیادہ جو نفع دیتا ہے بچوں کو وہ دیتا ہے قریب کی مسجد کے اندر بھیج کر ان سے پڑھوانا، قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو نادرہ پڑھائیں، حفظ کرائیں، جو بھی کروائیں آپ کی مرضی ہے، لیکن صحیح حروف کی ادائیگی اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھائیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور قیامت کے دن آپ کا سفارشی بنے اور آپ کی آخرت کی کامیابی کا ایک سبب بنے۔ اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا البلاغ، سنتیں ادا کر لیجیے۔